آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اسماعیلی روایت سے جڑا ہے، دعا نیت خیر۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے پاس کچھ مواد ہیں، کچھ اقتباسات ہیں جو اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دعا جو آج کل ہم رسمی دعا کے بعد سنتے ہیں، یہ کوئی بالکل نئی چیز ہے یا یہ کسی پرانی گہری روایت کا ہی تسلسل ہے؟ تو ہمارا مقصد آج یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ عمل کیسے بنا، کیسے بدلا اور اس کی جڑیں وہ جو ہے کہاں تک جاتی ہیں۔ چلیں اس تاریخ کو کھولتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر جو ہماری آج کی رسومات ہیں ان کی جڑیں ماضی میں بہت گہری ہوتی ہیں، اور یہ دستاویزات وہ جو ہے یہی بتاتی ہیں کہ دعا نیت خیر کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، بلکہ ایک لمبے روحانی سلسلے کا حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو خیال ہے کہ شاید یہ بالکل نہیں ہو، وہ شاید ٹھیک نہیں۔ ذریعہ تو یہ کہتا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ یعنی آغا خان سوئم، ان کے دور امامت میں جماعت ایک کافی لمبی دعا پڑھا کرتی تھی۔ جی ہاں، بالکل، وہ دعا آج کی نسبت بہت مفصل تھی۔ تو وہ کیسی تھی؟ مطلب آج کی دعا سے کتنی مختلف؟ وہ عربی، فارسی اور کچھ گجراتی الفاظ کا ایک طرح سے امتزاج تھی، اور اس میں دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کی بھلائی کے لیے بہت گہرائی سے التجائیں تھیں۔ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں تھا، بلکہ ایک پوری روحانی مشق تھی۔ یعنی مقصد صرف مانگنا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا اس میں۔ بالکل، ایک بڑا مقصد تو وقت کے امام کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے اسے مضبوط کرنا تھا، اور اپنی روح کو آپ کہہ لیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ گویا ایک طرح کی روحانی تربیت تھی وہ۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، تو کچھ مثالیں دیں گی اس پرانی دعا کی؟ مطلب کیا کیا مانگا جاتا تھا اس میں؟ کن چیزوں کا احاطہ کرتی تھی وہ؟ ضرور، کئی پہلو تھے۔ مثلاً دنیاوی زندگی میں خیر و برکت مانگی جاتی تھی، اور روحانی زندگی میں بھی یہ دعا بھی تھی کہ ہر دن اور ہر رات امن و سلامتی سے گزرے۔ اور ایک بہت اہم التجا یہ تھی کہ جب انسان کا آخری وقت آئے، جب دنیا سے رخصت ہو، تو اللہ کی رحمت اور مہربانی ملے۔ اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں؟ سفر وغیرہ؟ جی بالکل، ہر سفر پر، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر راستے پر اللہ کی برکت اور حفاظت مانگی جاتی تھی۔ اور یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اس میں اجتماعی پہلو بہت نمایاں تھا۔ اجتماعی پہلو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ پوری جماعت کے لیے دعا تھی، مذہبی بھائی چارہ جو ہے اس کے لیے، جو مقرر کردہ رہنما ہے ان کے لیے، اور جو بھی لوگ دعا میں شامل ہے ان سب کے لیے اللہ کی رحمت مانگی جاتی تھی۔ وہ جو ایک احساس ہے کہ ہم سب ایک ہیں، وہ اس دعا کا بڑا حصہ تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہماری دعائیں، ہماری نیک نیتیں، ہمارا خلوص دل وہ قبول ہو۔ یہ تو واقعی بہت جامع دعا لگ رہی ہے۔ اچھا، ان دستاویزات میں حضرت علی کے حوالے سے بھی کچھ دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، وہ کس قسم کی تھیں؟ ہاں، وہ بھی ایک اہم حصہ تھا۔ حضرت علی کے وسیلے سے کئی چیزیں مانگی جاتی تھیں، جیسے ظالموں کے شر سے پناہ، ان کے ظلم سے حفاظت، اسی طرح شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو بہکاتا ہے، اس سے حفاظت کی دعا بھی شامل تھی۔ تو کیا صرف حفاظت کی دعائیں تھیں یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے بچایا جائے جو حضرت علی کی طرف وہ جو ہے تکبر کا رویہ رکھتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت علی کی طرف سے ہمیشہ برکتیں اور مہربانیاں ملتی رہیں، یعنی ان کی جو روحانی نسبت اور رہنمائی ہے اس پر بہت زور تھا۔ تو اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں تو جو احساسات، جو مقاصد آج کی دعا نیت خیر میں ہیں، یعنی بھلائی مانگنا، حفاظت مانگنا، روحانی تعلق کی کوشش، وہ سب اس پرانی لمبی دعا میں بھی تھے، بس شاید زیادہ تفصیل سے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہی ان دستاویزات کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے کہ دعا نیت خیر کوئی اچانک سے آئی ہوئی چیز نہیں، کوئی الگ ایجاد نہیں، بلکہ یہ اسی پرانی اسماعیلی دعائیہ روایت کا ایک فطری تسلسل ہے، ایک ارتقاء ہے جو وقت کے ساتھ حالات کے مطابق ڈھل گئی ہے۔ الفاظ بدلے ہوں گے، طوالت بدلی ہوگی، مگر روح وہی ہے۔ یہ بات تو واقعی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روحانی اعمال جو ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، ان کی شکلیں وقت کے ساتھ بدل سکتی ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن ان کا جو بنیادی جوہر ہے، ان کی روح،
وہ اکثر وہی رہتی ہے، یعنی مقصد کیا ہے؟ خالق سے تعلق جوڑنا، اس سے رہنمائی مانگنا اور اپنی اور دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ بالکل، اور یہ ایک زندہ مثال ہے کہ روایتیں کیسے جامد نہیں ہوتیں، وہ زندہ رہتی ہیں، سانس لیتی ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرتی ہیں۔ ظاہری شکل بدل سکتی ہے، لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ پہلی بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ پرانی دعاؤں کے جو بنیادی حصے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ انہیں ایک بامانی ترتیب میں یوں سمجھے سمو دیا گیا ہے۔ یہ صرف تبدیلی نہیں، یہ تو ایک طرح کی اسٹریٹجک ری انٹیگریشن لگتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ تبدیلیاں مولانا شاہ کریم الحسینی، آغا خان چاہرم، ان کے دور امامت میں آئیں تو دعا کی جو ساخت تھی اس پر نظر ثانی ہوئی، لیکن اس کا جوہر، اس کی روح، وہ پوری طرح محفوظ رکھی گئی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مقصد تھا کہ بنیادی پیغام کو تازہ کیا جائے، بدلا نہ جائے۔ صحیح۔ اچھا، اسی تسلسل کی بات کریں تو یہ دعائیں نیت خیر کہاں آتی ہے پھر؟ ہمارے ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ خاص دعائیں ہیں جو باقاعدہ دعا کے بعد مخیصہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی بالکل نیا اضافہ تھا یا اس کی بھی کوئی جڑیں تھیں پہلے سے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ دعائے نیت خیر کا جو بنیادی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم رسمی واجب دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی نیک خواہشات، خیر سگالی، برکت کی التجائیں وہ امام زمان کی نور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت روحانی بہاؤ ہے نا؟ پہلے خدا کی رسمی عبادت، پھر امام کے وسیلے سے اپنی نیتوں کا اظہار۔ یہ رسمی دعا کے بعد ایک بامانی تسلسل ہے۔ اچھا، اور ان نیت خیر میں، مطلب نیک نیتوں میں مانگا کیا جاتا ہے خاص طور پر؟ جو تفصیل ہمیں ملی ہے وہ تو کچھ یوں ہے کہ اے مولا ہماری نیک نیتیں قبول فرما، پھر الہی خوشخبری اور برکت دے، آخرت میں کامیابی اور نجات، یا علی ہم پر بھلائی فرما، اور پھر وہ خیر جیون تھی، یعنی بھلائی کی دعائیں، اے شاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تو کافی مخصوص التجائیں لگتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ بہت واضح طور پر روزمرہ زندگی اور روحانی نجات دونوں کے لیے برکت اور بھلائی مانگی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسمی عبادت کے بعد بھی دعا کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے، ایک طرح سے ذاتی اور اجتماعی سطح پر۔ صحیح۔ اسی طرح وہ جو دعا کے آخر میں سجدہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ ذرائع اس کی کیا اہمیت بتاتے ہیں؟ کیا اس کی معنویت میں بھی کوئی فرق آیا وقت کے ساتھ؟ نہیں، سجدے کی معنویت تو بہت گہری ہے اور وہ مستقل رہی ہے۔ یہ سجدہ خاص طور پر امام زمان کے نام اور ان کے اختیار کی تکریم میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام آغا علی شاہ یعنی دوسرے آغا خان، ان کا فرمان تھا کہ سجدہ امام کے نام پر ہونا چاہیے۔ تو جب دعا کی نئی شکل آئی نا، تو اس تصور کو بالکل واضح طور پر برقرار رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے الفاظ یا طریقے میں تھوڑا بہت فرق آیا ہو، لیکن جو بنیادی روحانی تصور ہے، یعنی امام وقت سے عقیدت اور ان کے اختیار کا اقرار، وہ ہمیشہ مرکزی رہا ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، پرانے حصوں کا نئی ترتیب میں آنا، دعائے نیت خیر کا اضافہ، سجدے کی وہی اہمیت، تو پیغام کیا بنتا ہے؟ یہی کہ یہ کوئی علیحدگی نہیں بلکہ تسلسل ہے، وقت کے ساتھ ہم آہنگی ہے اور روحانی تعلق کو اور گہرا کرنا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ بنیادی پیغام یہی ہے، روحانی تسلسل، اور دعائے نیت خیر آج بھی اسی تسلسل کی ایک زندہ مثال ہے، ایک کڑی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے امام سے، جماعت سے، اپنے اعلیٰ مقاصد سے، وہ ہر وقت جڑا ہوا ہے۔ یہ رسمی دعا کے بعد اس تعلق کو ایک نئی جہت دیتی ہے۔ یہ صرف رسم نہیں، ایک بامانی عمل ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ پھر یہ ہوا کہ اسماعیلی دعا کی نئی ترتیب میں پرانے روحانی عناصر کو ایک نیا مقام اور تسلسل ملا۔ دعائے نیت خیر رسمی دعا کے بعد نیک خواہشات کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے جو عبادت کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، اور سجدے کا مفہوم یعنی امام زمان سے وابستگی وہ ہمیشہ کی طرح اہم رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک آخری نقطہ جو ہمارے مواد سے ہی نکلتا ہے وہ غور طلب ہے۔
یہ سوچنا کہ مذہبی روایتیں کیسے وقت کے ساتھ خود کو ڈھالتی ہیں جبکہ اپنے بنیادی معنی اور جوہر کو بھی محفوظ رکھتی ہیں، اور خاص طور پر رسمی عبادت کے فوراً بعد اپنی نیک نیتوں کو الفاظ میں بیان کرنے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، نفسیاتی یا روحانی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔